اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسبگول کے فوائد کے بارے میں، اس کے استعمالات کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں اور اسے کس ٹائم کیسے استعمال کرنا ہے، ان ساری چیزوں پہ آج بات کریں گے، اور اس کی افادیت کتنی ہے، اسے استعمال کیسے کیا جانا چاہیے، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ اسبگول کا چھلکا ہے ناظرین، تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ اسبگول شاہدی کوئی ایسا انسان ہو جو اس سے واقف نہ ہو، ہمارے نظام کو بہتر بناتا ہے، اس کی افادیت کو، اس کو قوت دیتا ہے، اور ہمارے نظام کی افادیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسبگول قبض سے بچاتا ہے اور شوگر لیول کو روکتا ہے اور ہمارے ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر سے بھی یہ بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول لیول کو بھی یہ بہتر رکھتا ہے۔ اور ناظرین اگر بات کر لی جائے تو یہ موٹاپے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناظرین ہم لوگ اسبگول کے بارے میں بات کریں تو بواسیر سے بھی یہ بچاتا ہے، بواسیر کے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شوگر سے بچیں یا آپ کو شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ شوگر ایک بہت ہی نامراد بیماری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اب پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہر تیسرا انسان شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر کھانے کے بعد 1 چمچہ اسبگول کا لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اسبگول کو آپ نے کیسے لینا ہے کہ آپ یا تو اسے کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں، یا پھر آپ اسے پانی میں ڈال کر اس پانی کو پی لیں، اور اگر بہتر یہی کہ آپ اسے پانی میں ڈالیں اور وہ پانی کو پی لیں۔ ناظرین اب آپ نے پانی پی لیا ہر کھانے کے بعد اسبگول کا، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اب یہ کرتا یہ ہے کہ یہ خون میں جو شوگر لیول ہوتا ہے اس کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے شوگر کے خطرات میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ناظرین ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس نے ہمارے جسم میں شامل ہونا ہے، تو وہ شوگر بن کر ہی ہمارے جسم میں شامل ہوتا ہے۔ اب اسبگول اس شوگر لیول کو کم کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ شوگر کا جو زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شوگر کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نامردی ہے، اس سے جتنا بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس سے قبض دور ہو جاتی ہے، اور آپ اسبگول کا اگر مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ شوگر سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ شوگر، اگر ہم لوگ اسبگول کی بات کر لیں تو یہ قبض سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ 72 بیماریوں کی، مختلف قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو اب یہ کرتا کیا ہے، یہ اپنے اندر جیسے اس کو ہم کھاتے ہیں تو یہ پانی کو، جب یہ ہمارے معدے میں جاتا ہے تو یہ پانی کو جذب کر لیتا ہے، پانی میں گھلتا نہیں ہے بلکہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اب جو ہم نے کھانا کھایا ہے اور اس نے ریلیز ہونا ہے، تو یہ اسبگول کا چھلکا کرتا کیا ہے کہ اس میں موجود فاسد مادے جو ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ان کو یہ جذب کر کے جو ہم لوگ پخانہ کرتے ہیں اس کے راستے یہ باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کرتے ہیں۔ اب
جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ موٹے نہ ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اسبگول کا استعمال کریں، کیونکہ اسبگول کھانے سے آپ اپنے پیٹ کو بھرا بھرا سا محسوس کریں گے۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے بہت سا کھانا کھا لیا ہے، تو آپ کی بھوک کم ہو جائے گی، اور آپ جو بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہیں وہ کم کھائیں گے۔ تو اس سے اب ہوگا کیا کہ آپ کو بھوک کم لگے گی، آپ اپنی بھوک سے کم کھانا کھائیں گے تو آپ موٹاپے سے بچ جائیں گے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اسبگول کا چھلکا، اسبگول کا چھلکا جو کہ خوراک کے اندر چکنائی کی مقدار ہوتی ہے اس کو کم رکھتا ہے۔ خوراک جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کے اندر جو چکنائی کی مقدار ہوتی ہے، اور وہ ایسی مقدار ہوتی ہے جو کہ دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، تو یہ اس کو الگ کر لیتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے، کیونکہ اسبگول کے چھلکے میں چکنائی کم ہوتی ہے اور فائبر 80% فائبر اس میں پایا جاتا ہے، تو یہ دل کی صحت کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اب یہ کرتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ پانی میں گل کر ہمارے، کیونکہ اس میں چکنائی کی مقدار بہت کم اور فائبر کی مقدار تقریباً 80% ہوتی ہے، تو یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور دل کے لیے دل کی صحت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اب یہ کرتا کیا ہے، جیسے ہی ہم لوگ اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ پانی میں گل کر ہماری جو انتڑیاں ہوتی ہیں تو ان میں ایک تہہ سی لگا دیتا ہے، اور جو بھی آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس میں سے چکنائی کو جذب کر لیتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے کہ جو چکنائی ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے تو یہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جسم سے خارج کر دیتا ہے، اور جب یہ چکنائی ہمارے جسم سے خارج ہو جاتی تو ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے امراض سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اور اب یہ قبض پیدا کرنے والے مادوں کو جسم سے خارج کر دیتا ہے اور آپ کی صحت کو اچھا رکھتا ہے۔ پھر آپ کے معدے میں یہ ایک تہہ سی لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ انتڑیوں کو یہ معدے میں ایک تہہ سی لگا دیتا ہے اور انتڑیوں کی موومنٹ کو تیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہماری باڈی کے نظام کو ٹھیک رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا سارا نظام جو ہے وہ معدے کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا معدہ ٹھیک ہے تو ہمارا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ہر کھانے کے ساتھ تقریباً 1 چمچ ہر کھانے کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، لیکن آپ نے پہلی دفعہ جب شروع کرنا ہے تو اس کو آدھا چمچ سے شروع کرنا ہے، تاکہ یہ آپ کے جسم جب اس کا عادت ہو جائے آپ کے جسم کو، تو پھر آپ نے اس کی مقدار کو بڑھا دینا ہے۔ ایک دم سے اگر آپ اس کی مقدار کو بڑھائیں گے تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھا چائے والا چمچہ اس کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے آپ شوگر کے مرض سے دور رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو شوگر کے مرض سے بچا لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو اس کا عادی کرنے کے لیے آدھے چمچ سے شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو بڑھاتے جانا ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے آپ کو بہت خاطر خواہ نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کا خود تجربہ بھی کیجئے گا، اور بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی میں مکس کر کے استعمال کریں۔
ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سب گول کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں کس طرح سے افعال کو سر انجام دیتا ہے اور ہمارے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے، ہمیں کتنی بیماریوں سے یہ بچاتا ہے. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.